بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس قوم میں تعلیم اور ایجوکیشن کی بڑی اہمیت ہے، اور جس قوم کے نبی نے ایجوکیشن، پڑھائی اور تعلیم کی اہمیت کو، فضیلت کو بہت ہی زیادہ اجاگر کیا ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، اس قوم کا ایجوکیشن کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، سچر کمیٹی رپورٹ کے اعتبار سے نہایت ہی کم سے کم ہے. حالانکہ اس کا برعکس پہلے تھا. پہلے مسلمان پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلے میں سب سے آگے تھے. دنیا کو علم و ہنر جو ملا ہے مسلمان قوم سے ملا ہے، لیکن آج معاملہ برعکس ہے. آج دوسری قومیں بہت ہی زیادہ پڑھ رہی ہیں، بہت ہی زیادہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مکمل کوشش کر رہی ہیں، لیکن مسلمان قوم غافل ہے، سست ہے. ایسا لگتا ہے کہ علم کی اہمیت کو اور علم کی ضرورت کو پس پشت ڈال دیا ہے مسلمانوں نے. پڑھنے کا اور کچھ سیکھنے کا، سکھانے کا جو ایک ماحول پہلے زمانے میں تھا، بالکل کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. 60% مسلمان قوم جاہل ہے، نہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہے اور نہ دنیاوی اسکول کی تعلیم سے آراستہ ہے. 2% صرف مسلمان دینی تعلیم سے آراستہ ہیں، صرف 2%. اس سے اندازہ، اس رپورٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، پڑھنے پڑھانے کے میدان میں کس کگار پر اور کس مقام پر یہ قوم کھڑی ہوئی ہے. قرآن جیسی عظیم الشان علم و معرفت کے خزانے والی کتاب اس سے کس قدر دوری ہے ہم سب کی. جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نسبت، قرآن کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. گزشتہ کئی جمعوں سے علم کی اہمیت ہی، علم کی فضیلت ہی کی باتیں چل رہی ہیں کہ علم حاصل کرنا، پڑھنا کتنا ضروری ہے. قومیں آج پڑھ پڑھ کر کے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ چاند اور مریخ تک پہنچ گئیں دوسری قومیں، اور مسلمان ثریا سے زمین پر
اور زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، مسلسل جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، ذلیل ہوتا جا رہا ہے، ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے، پڑھنے کی قلت کی وجہ سے، پڑھائی کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ کتنے ہم میں سے مل جائیں گے کہ جن کو سورہ فاتحہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے؟ کتنے ہم میں سے ایسے مل جائیں گے جن کو 10 مسنون صورتیں نہیں یاد ہوں گی؟ سونے سے پہلے سو کر اٹھنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی، لیٹرنگ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے نکلنے کی، مسجد میں آنے، مسجد سے باہر نکلنے کی، بازار میں جانے کی، جو بالکل ہر وقت سب کو ضرورت پڑتی رہتی ہے ان چیزوں کی، کھانا پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، قضائے حاجت، یہ ہر وقت سب کے لیے سب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کی دعائیں بھی ہمیں نہیں یاد ہوں گی۔ ہم میں سے بہت سے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو یہ دعائیں یاد ہوں گی۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو کلمہ جو بنیاد ہے عقائد کی، کلمہ نہیں یاد ہوگا مکمل؟ التحیات یا اسی طرح دعائے قنوت، جنازہ کی دعا، بالغ مرد، نابالغ بچے اور بچیاں کی دعائیں جنازے میں، دعائیں نہیں یاد ہوں گی۔ سفر ہم بہت کرتے رہتے ہیں، سفر کی دعا بھی ہے مسنون، وہ دعا نہیں یاد ہوگی۔ 10 صورتیں ہماری ادائیگی کے ساتھ صحیح نہیں ہوں گی کہ ہم جن کو قرآن میں صحیح ادائیگی کے ساتھ حرف نکال کر کے ہم نماز میں پڑھ سکیں۔ کم سے کم 10 ہی صورت، سورہ الم تر کیف سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک، اتنی ہی صورتیں یاد ہو جائیں۔ لیکن ہم اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پیچھے ہیں، کس قدر پیچھے ہیں۔ بہت اگر علم کو سمجھ گئے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے تو پڑھتے ہیں ایسی پڑھائی کہ جس پڑھائی سے ATM مشین بن جائیں، خوب پیسہ کمائیں، خوب دنیا داری حاصل ہو، خوب اچھے اچھے مکان بن جائیں، فلک بوس عمارت ہو جائے، بنگلہ اچھا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، کئی گاڑی ہو جائے، نوکر ہو جائیں، عیش کی زندگی گزرے، اور آگے سوچتے ہیں تو پد پوسٹ مل جائے، کسی عہدہ اور منصب مل جائے، کرسی مل جائے جہاں سے حکومت کر سکے، ایک ہماری پہچان ہو، ایک شناخت ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دنیا ہی کے اندر رہنا ہے، دنیا سے جانا نہیں ہے۔ غلط چیز نہیں ہے، ان میدانوں میں بھی سبقت کرنا چاہیے۔ یہ میدان مسلمان ہی کے لیے ہے، مسلمان اگر اس میں سبقت نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، تو جو نااہل ہیں، جو اس لائق نہیں ہیں، وہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ضروری ہے، اس پہلو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسکول اور دنیا کی پڑھائی کا انکار نہیں کیا جا سکتا کسی قیمت پر۔ ہر حال میں ضروری ہے کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو، لیکن ترجیحات کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ دنیا داری ہمارے ذہن و دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، گھسی ہوئی ہے، اس لیے ہم فائدے کے طرف نظر کرتے ہوئے دینی تعلیم حاصل ہو نہ ہو، ہماری اولاد کو، بچے کو، بچیوں کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت دینی ماحول میں ہو نہ ہو، اسکول کی پڑھائی پہ فوکس کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، خوب پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل اتنی پڑھائی کر ڈالتے ہیں، کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کتنے رات تک پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، امتحان ایگزام کی تیاری میں اپنا وقت لگاتے ہیں، لیکن مسلمان بھی ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا جانتے، دعائیں نہیں جانتے، صحیح سے مسجد میں آ کر کے نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، کبھی اذان دینے کا موقع آ جائے یا تکبیر کہنے کا موقع آ جائے تو اذان نہیں دے سکتے، تکبیر نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے تو مؤذن صاحب ہی ہیں، وہی اکیلے جنت میں جانا ہے انہی کو، باقی لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ پستی اور یہ حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں۔
جبکہ ضرورت یہ ہے. ایک پڑھنے کے دوران ایک واقعہ، ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، بڑی پڑھائی کیے ہوئے تھے، پی ایچ ڈی وغیرہ کیے ہوئے تھے، بڑے منصب پر تھے. ان کے والد کا جنازہ سامنے، رو رہے تھے. لوگوں نے دلاسا دلایا کہ بند کر دیے رونا، سب کسی کو مرنا ہے، جیسے دلاسا دلایا جاتا ہے کسی غمزدہ کو. ہر کسی کو مر کر کے جانا ہی ہے، دنیا سے جانا ہی ہے، اللہ کی امانت. ایسے تمام طرح کے لوگ سمجھانے لگے ان کو کہ آپ اتنا زیادہ روئے جا رہے ہیں. تب انہوں نے بتایا کہ میں صرف مرنے ہی کا نہیں رونا رو رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں مرنا ہے، سب کو، ہمیں بھی مرنا ہے. مجھے رونا کچھ اور سوچ کے آ رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے، میرے والد فادر نے اتنا مجھے پڑھایا، اتنے اگزام دیے، اتنا بڑا منصب بھی مل گیا، پیسہ بھی خوب، دولت بھی خوب، بنگلہ اور گھر اور سب گاڑیاں، سب تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن آج ہمارے باپ کا جنازہ ہے، میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہوں صحیح سے، اس لیے کہ مجھے دعائیں نہیں یاد ہیں. میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ جنازے کی دعائیں نہیں یاد ہیں مجھے. معاملہ بہت سنگین ہے کہ اتنی موٹی چیزیں بھی ہمیں نہ یاد ہوں، دوسری طرف اتنی پڑھائی کر ڈالیں، اتنے زیادہ ڈگریاں حاصل کر لیں، اور ایک طرف یہ دین جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، آج کے ماحول میں تو اور زیادہ ضروری ہے، جبکہ ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں مرتد ہونے کی. بچے اور بچیاں بے دھڑک بہت تیز رفتاری کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، مذہب چھوڑ رہی ہیں، دوسرے دھرم کو اپنا رہی ہیں. ایسے حالات میں دینی تعلیم اور تربیت کی کتنی ضرورت ہے. ہاں، ایسے لوگ ہمارے میں سے، ہماری قوم میں سے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ذہن کے لوگ ہم میں سے مل جائیں گے، ہیں بھی بات کرنے والے بھی، کہ مدرسے میں پڑھا کر کے بچوں کو کیا حاصل ہوگا، ملے گا کیا کریں گے آگے چل کر کے. مدرسے میں اگر پڑھائیں گے، پڑھ لیں گے، وہ حافظ، عالم، مولانا، مفسر، محدث، فقیہ بن جائیں گے، کیا ان کا ہوگا؟ کہاں سے کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کھلانے کی ذمہ داری انہی کی ہے، کہنے والے ہی کی ہے. آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ جتنے عالم، مولانا اور مدرسے میں پڑھنے والے حافظ ہیں، یہ بالکل ملا کی دوڑ مسجد تک، بالکل دنیا سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. یہ کچھ نہیں جانتے، معاشرہ، سماج اور لوگوں کے ماحول سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، بالکل الو ہوتے ہیں. ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو انجینئر کی پڑھائی کرنی چاہیے، وکالت کی پڑھائی کرنی چاہیے، ڈاکٹریت کی پڑھائی کرنی چاہیے. دنیاوی پڑھائی عالم، مولانا، حافظ اس قدر فکر ظاہر کرتے ہیں اور اس قدر اپنی درد کا اظہار کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر عالم، مولانا مدرسے میں جو 2% مسلمان قوم میں سے پڑھنے آتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں پڑھیں گے تو پورا ایک زلزلہ آ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. ایسے فکریں ظاہر کی جاتی ہیں. تھوڑا سا رک کر کے سوچیں کہ یہی فکر ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بارے میں سوچ لیں، بڑے بڑے وکیلوں کے بارے میں جو 40% مسلمان قوموں میں سے اسکول کی پڑھائی کرتے ہیں، ان کے ہم دینی تعلیم کے بارے میں سوچ لیں کہ کاش کہ ان کو بھی دعائیں یاد ہو جائیں، کاش کہ ان کی بھی قرآن صحیح ہو جائے، کاش کہ ان کے بھی نمازیں صحیح ہو جائیں، کاش کہ ان کے بھی فرائض صحیح ہو جائیں، کاش کہ ان کے بھی سنتیں صحیح ہو جائیں، کاش کہ وہ بھی صحیح معاشرے اور صحیح طور پر دینی ماحول میں آ جائیں، دینداری ان کے اندر آ جائے، ان کے گھروں میں دینداری آ جائے. کاش کہ یہ ہم سوچ لیں ان کے بارے میں جو 40% ہیں. 2% کے بارے میں تو بہت ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ عالم، مولانا کچھ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں سیکھتے ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا ان کا. ارے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. آخرت تو ہے،
دنیا کتنے دن کی ہے؟ رکھے رہو اپنے پاس ڈگری اور اپنے بڑے بڑے جو ہے سند اور اپنے پاس رکھے رہو عہدہ منصب. کم سے کم دینی تعلیم اور تربیت مل جانے کی وجہ سے آخرت کا حصہ تو ہے، اس کی فضیلتیں تو حاصل ہیں. ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں انکار نہیں کر سکتا، بالکل انکار نہیں کرتا ہوں کہ عالم مولانا کو بھی اس میدان میں نہیں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے. میں فکریں بتا رہا ہوں اپنی قوم کی کہ کس قدر ہماری فکریں بدل چکی ہیں، سوچنے کا انداز اور اس کا زاویہ کس قدر الگ ہو چکا ہے. بالکل پڑھنا چاہیے، اور پڑھ بھی رہے ہیں. بڑے بڑے ابھی 2009 میں جب میرا دارالعلوم دیوبند جانا ہوا تو مولانا نور الرحمن قاسمی سدھارتھ نگر کے IAS پاس کر کے DM اس وقت بنے ہوئے ہیں قاسمی مولانا. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایئرپورٹ پہ ایک منیجر کو، اندرا گاندھی ایئرپورٹ دلی میں ہے، وہاں منیجر کوئی کام تھا، دیکھے کہ جو اس کا ایئرپورٹ کا منیجر پوری ذمہ داری ایئرپورٹ کی ہوتی ہے جس کی، بالکل ہیڈ آفس میں جو بیٹھا ہوا، سلام کیا، بڑھ کر کے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، فلاں سن میں میں نے آپ سے حدیث پڑھی ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے. بڑے مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کوئی کر رہا ہے. ابھی مالے گاؤں میں ایک امام صاحب LLB پاس کیے ہیں اور اس وقت مہاراشٹرا کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں، وکالت بھی کر رہے ہیں. بہت اچھی پہل ہے، ہونا بھی چاہیے ہی. لیکن صرف 2% کے تعلق سے اتنی فکریں، میں فکروں کو صرف ظاہر کر رہا ہوں، بتایا جا رہا ہے، صرف فکروں کو بتایا جا رہا ہے. لیکن 40% جو دنیاوی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں ان کے دینی تعلیم کا تعلق سے کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کاش بڑے بڑے ہمارے وکیل صاحب بھی مسلمان بن جائیں اور اچھے ایمان اور دینداری میں آ جائیں اور قرآن سے واقف ہو جائیں، فقہ سے واقف ہو جائیں، کچھ حدیثیں ان کو یاد ہو جائیں، کچھ مسائل ان کو یاد ہو جائیں، کچھ فقہی استنباط کا جو ہے ان کو اس کی صلاحیت ان کے اندر آ جائے، کچھ اصول سے واقف ہو جائیں، کچھ ضوابط، فقہی ضوابطیں بھی ان کو معلوم ہو جائیں. اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ ہم سب کے فکروں کو درست فرمائے، آمین. اور ہم سب کو دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بات بہت دور چلی گئی. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ کی اہمیت کو بیان کیا ہے. قرآن کے جو حافظ ہو جائیں، صرف قرآن کو یاد کر لیں، ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اس قرآن میں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ایک حدیث اس سے پہلے نقل کر دی جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کی چند آیتیں اور چند صورتیں بھی نہ ہوں، چند آیتیں چند صورتیں بھی جس کے دل میں محفوظ نہ ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. جیسے ویران خالی پڑا مکان خالی رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے، تو خالی مکان میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر مکان کو چھوڑ دیا جائے خالی اور اس میں کوئی رہے نہ، تو بہت دنوں کے بعد اس میں شیطان رہنے لگتے ہیں، کیونکہ خالی مکان میں شیطان اپنا بسیرا ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ شیطان اپنا گھر بنا لیتے ہیں. شیطان بھی ایک مخلوق ہے باقاعدہ، تو وہ لوگ آ کر کے وہاں بسیرا ڈال دیتے ہیں، رہنے لگتے ہیں اس خالی مکان میں. ایسے ہی جو تشبیہ دی گئی ہے کہ دل میں اگر قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی سورت بھی اگر جس کو یاد نہ ہو، وہ خالی مکان ویران گھر کی طرح ہے. یعنی ایسے لوگ شیطان کے خاص چپیٹ میں ہوتے ہیں. جب چاہتا ہے ایسے لوگوں کو شیطان بہکا دیتا ہے، ورغلا دیتا ہے، اور وہ شیطانی بہکاوے میں بہت جلد آ جاتے ہیں ایسے لوگ. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم کچھ نہ کچھ تو یاد ہو جائے، ہمارے دل میں محفوظ ہو جائے، اور صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں. جتنا جو کچھ بھی یاد ہو جائے، 10 سورتیں یاد ہیں تو صبح اٹھ کر کے زبانی 10 سورتیں ہی پڑھ لیں.
شام میں 10 صورتیں پڑھ لیں، سونے سے پہلے 10 جو صورتیں یاد ہو، جہاں سے بھی یاد ہو، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، جہاں جہاں جو صورتیں یاد ہو کوشش کریں کہ یاد ہو جائے تو وہ صورتیں ہی پڑھ لیں، وہ بھی تلاوت قرآن میں شمار ہوگا، قرآن کے پڑھنے میں اس کا بھی شمار ہوگا، کیونکہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص کو اگر پڑھا جائے 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، قرآن ہی کا پڑھنا مانا جائے گا، قرآن ہی کی صورت ہے، قرآن ہی کا ایک حصہ ہے۔ جس صبح میں قرآن کی تلاوت کر لی جائے، اور خاص کر کے اگر قرآن کھول کر کے پڑھ لیا جائے، ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، انہوں نے نقل کیا، بتایا ہے کہ دن میں بہت سی پریشانیاں، بہت سے برے حالات، بڑے حادثات، مصیبتیں آنے والے ہوتی ہیں، تو قرآن کی برکت سے وہ ختم کر دی جاتی ہیں اگر صبح صبح قرآن پڑھ لیا جائے، بہت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جس آنکھ سے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ لیا جائے صبح صبح، اس آنکھ سے بد نگاہی اور اس آنکھ سے غلط چیزوں کا دیکھنا، اس کا اتنا اثر رہتا ہے کہ اس دن میں تو آدمی بچ جاتا ہے، قرآن کے دیکھ کر پڑھنے کے اثر کی وجہ سے۔ زور سے قرآن کو پڑھ لیا جائے تو اس کی آواز کانوں میں جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں جانے کی وجہ سے دن بھر کان غلط چیز کے سننے سے حفاظت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا پہلے زمانے میں ایک عام تھا، ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا، ہر دکان میں صبح صبح قرآن پڑھا جاتا، جہاں جس طرف بھی کوئی جائے تو گھر سے، دکان سے، مکان سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، لوگ قرآن پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھیں، مرد بھی پڑھتے تھے، بچے بھی پڑھتے تھے، بچیاں بھی پڑھتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے گارجین کو دیکھ کر کے بچے بھی وہی نقل کرتے ہیں، وہی کاپی کرتے ہیں۔ اگر بچے موبائل چلا رہے ہیں تو ضرور ماں باپ بھی موبائل چلاتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد ہماری وہ چیزیں کرتی ہیں، نقل کرتی ہیں۔ وہ تو بالکل سادہ سمپل اولاد ہوتی ہیں، وہ جو کچھ دیکھتی ہیں وہی کاپی کرتی ہیں۔ قرآن کریم جس پر عمل کر کے، جس کو پڑھ کر کے، جس کو سینے سے لگا کر کے، جس کے پیغام کو عام کر کے مسلمان معزز تھے، بقول علامہ اقبال کے محترم تھے، قوموں کی خدمت گزار تھے، لوگ متاثر تھے مسلمانوں سے۔ آج اس کا معاملہ برعکس ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن کے معنی اور ترجمہ اور تفسیر سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن کو محض ثواب اور برکت اور قرآن خوانی کی سمجھ لینے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی